السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کل ہم نے ایمان کی حلاوت کے بارے میں پڑھا تھا. آپ میں سے کسی نے گھر جا کر اس پر غور کیا، کچھ محسوس کیا، کچھ سوچا؟ جی، سارا ٹائم غور کیا. الحمدللہ. جی استاذ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی ہے تو ذائقے کی بات کی ہے، اور جب یہ ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان کی حلاوت میں مٹھاس کی بات آتی ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم اس حلاوت کو محسوس کریں. اگر اس سے زندگی ہوگی تو موت کے وقت بھی جو ذائقہ ہوگا وہ میٹھا ہوگا. انشاءاللہ. جی، اور کوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اور اس کی یعنی دل صرف وہ نہیں جو جس پر ہماری زندگی قائم ہے، بلکہ دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے اور فنکشن کرتا ہے. یعنی خون کی سپلائی تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے دل کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اسی کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اور اسی کے اندر کیفیات ہوتی ہیں ہماری، اور ہماری پوری باڈی اس کے اکارڈنگلی فنکشن کر رہی ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر کی خواہشات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. نیک خواہشات ہوں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، بری خواہشات ہوں تو جسم گناہوں کے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے. تو کبھی ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے، کبھی اس خواہش کی وجہ سے پھر ایک کیفیت ہوتی ہے. یہ جو مٹھاس ہے نا حلاوت کی، یہ ہماری کیفیت سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، ہاں کیا سوچے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو کس رخ سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس سارے کے پیچھے ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے بھی اسی کی نظر سے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور دل خواہشات کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں، خواہشات کی کثرت کی وجہ سے. تو اس لیے اس دل کا درست ہونا جو ہے وہ بہت ضروری، اسی پر ہمارے اعمال کا انحصار ہے. جی آسیہ کچھ کہہ رہے تھے؟ مائک دیجیے، آگے لے آئیے. جی ایمان کی حلاوت کے لیے استاذہ جی، جیسے کل کی کلاس میں نے بھی سنی تو اللہ کی خاطر جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے آپ کی، اس سے بھی. تو میں ابھی ریسنٹلی الحمدللہ الہدیٰ اسلام آباد وزٹ کا موقع ملا، اور اتنے سارے اپنے ساتھی اور اپنے سے یعنی آگے جو خواتین ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے کام کیا ہے، ان سے مختصراً ملنا بھی وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو میں اب ریلیو بھی کرتی رہتی ہوں. تو خود بخود وہ جو مٹھاس والی بات ہے نا، تو آپ کی رگو پے میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی سم تھنگ ویری سویٹ، بالکل. حالانکہ آپ کو فزیکلی اس کا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کی حلاوت سے مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کی خاطر وہ 3 محبت. علامتیں اس کی بتائی گئی تھی نا، جی، یہ اسی میں سے تو ایک ہے. اس میں سے ایک یہ ہے ایگزیکٹلی، کہ کسی سے انسان محبت کرے تو اللہ کی اللہ خاطر کی کرے. خاطر. جی پیچھے دیجیے. جی تو استاذہ، میں سوچتی کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں آنا چاہتا ہے یا عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس میں اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، اس کی مٹھاس محسوس کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کا اور دل لگتا چلا جاتا ہے اس میں، بالکل، اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اور آگے سبقت کرتا ہے، جی، بڑھتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ایمان کی اور حلاوت اس ہے. سے پھر تیسرا درجے پہ آتا ہے انسان کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو آگ میں جانے کی طرح لگتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کے. پیاری استاد جی، مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی کہ جو لوگ دکھ میں، غم میں، پریشانی میں بھی حلاوت پا سکتے ہیں، ہم، اور وہ جب اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں کہ بالکل. جو کچھ تقدیر میں ان کے لکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مرضی سے، اور یہ اور اللہ کا فیصلہ. اور اس کے ایکسپیرینس میں نے اپنی والدہ کی ڈیتھ پہ کیا، جو کہ سبحان بہت اللہ. ہی عزیز تھی مجھے، لیکن دوسری طرف اللہ سے محبت اور اللہ کا فیصلہ
تو ان کی ڈیڈ باڈی سامنے تھی اور میرے چہرے پہ مسلسل مسکراہٹ تھی کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، انہوں نے ان کے لیے یہ دن لکھا تھا، یہ طریقہ لکھا تھا، یہ جگہ لکھی تھی. تو یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، جب انسان کی محبوب ترین چیز بھی اس سے چلی جائے اور اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ ہو کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، رب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور رب لے گیا اور یہ رب کی ملاقات کے لیے چلی گئی ہیں، تو پھر کیفیات بدل جاتی ہیں. چیز وہی ہوتی لیکن آپ کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے. جی استاذہ، جو آپ نے ایمان کی حلاوت کا کہا، اس کا I don't know if it's a by product of that feeling کہ آپ کا دل، اللہ آپ کے دل کو غنی کر دیتا ہے یا بھر دیتا ہے. بالکل جو باتیں تھوڑا ٹائم پیچھے آپ جا کے سوچتے ہیں کہ ان باتوں پہ آپ پتہ نہیں کیا کر دیں، اب وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں and you just sit there, you listen and you think بس اتنی سی بات، and دل کے اندر there is no bad feeling, there is no negative feeling, there is a calm inside. اور جو کرنے والا وہ بھی سرپرائز ہو رہا ہوتا ہے کہ there is no reaction. صحیح. زندگی آسان ہو جاتی ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، میں یہاں وزٹ پہ آئی ہوئی ہوں. میرا تعلق دبئی سے ہے. بہت 2002 سے 2004 تک میں نے الہدا کا کورس کیا تھا اور اس کے بعد بہت سے اور کلاسز کیے، لیکن وہ مجھے جو قرآن سے میرا جو تعلق ہوا وہ بس اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں یہاں اس دفعہ، پچھلی دفعہ آئی تھی تو ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے، اور اس دفعہ آئی تھی سوچ کے کہ شاید اللہ تعالیٰ ملاقات کراتے. اور کل ہماری آنٹی سے انہوں نے کہا کہ میں لے کے چلوں گی آپ کو. تو بہت دبئی میں بہت دور سے ایک آدھ دفعہ آپ کے کلاس اٹینڈ کیے تھے، بہت پہلے تو دیکھا تھا. اور یہاں مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان سب بہنوں کے ساتھ یہاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے، کیونکہ میں یہاں صرف اللہ کے، میری نیت میں بھی اخلاص دے کہ میں اللہ کے خاطر یہاں آئی ہوں، اور اللہ آپ لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر دے کہ اس میں خیر و برکت شامل کرے. آمین. تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ایمان کی شاخوں کے بارے میں، یا ایمان کی قسمیں، یا ایمان کے شعبے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایمان کی شاخیں یا ایمان کے شعبے، اس سے مراد وہ تمام اعمال، اخلاق، ظاہری اور باطنی احوال جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجے اور ثمرے کے طور پر پیدا ہونے چاہیے. جیسے ایک سرسبز درخت ہوتا ہے تو اس سے پتے اور پھول اور پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خزاں آتی ہے تو پتے جھڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر وہ درخت زندہ ہے تو دوبارہ اس میں سے پھل پھول نکلنے لگتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان کی کیفیات وہ نہیں ہوتی کہ جس میں انسان بہت اونچے درجے کا ایمان محسوس کرے اپنے اندر یا اس کی حلاوت، لیکن اگر اس کا ایمان ہے تو جو ہی اس کو پھر وہ ماحول ملے گا، وہ موسم بدلے گا تو وہ سرسبز ہو جائے گا. تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں یا اچھے اخلاق ہیں یا صالح اعمال ہیں یا احوال ہیں، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں، لیکن ان کے درجات مختلف ہیں. ایک حدیث میں ایمان کی 70 سے زائد شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے. اکثر شارحین کہتے ہیں، جنہوں نے شرح کی ہے، تشریح کی ہے اس حدیث کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں 70 سے مراد کسی خاص عدد کا تعین نہیں کہ اونلی 70، بلکہ محاورے کے مطابق یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سی شاخیں، بہت سے شعبے ہیں. جیسے ایک درخت کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، تو ایمان کے جو مظاہر ہیں، آؤٹ کم ہیں، وہ بھی بہت سے ہیں. اور
یہ ساری شاخیں دراصل اسلام کا ایک خوبصورت شجرہ طیبہ بناتی ہیں جس کو مومن سے تشبیہ دی گئی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ تو مومن کہاں سے آ گئے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. مومن جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ شجرہ طیبہ کی صورت میں نکلتا ہے، یہ مراد ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں توحید کا یقین ہو، اور نہ صرف یہ کہ اللہ پر ایمان بلکہ تمام ایمان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اللہ کی ذات ہے یا رسول ہے یا کتابیں ہیں یا فرشتے ہیں، ان سب پر ایمان اور ان کے بارے پہ اچھا اعتقاد، اچھا حسن یقین، حسن ظن، اور ان سب کو برحق ماننا. پھر اسی طرح آخرت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب کو یقین، پوری طرح ان پر یقین رکھنا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر، حساب کتاب پر، جنت جہنم پر، ہمیشہ کی زندگی پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت سی شاخیں بتائی ہیں. یہ شاخیں دراصل اعمال ہیں. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے. جیسے بیج کے اندر درخت کی پوری پروگرامنگ ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کسی درخت کا جو بیج ہے وہ ایک چھوٹی سی چپ ہے جس کو آپ کسی کمپیوٹر میں فٹ کر دیں اور اس کی فائلیں کھلنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز اس میں سے کھل کے سامنے آ جائے گی. تو اسی طرح جب ایک بیج آپ ڈال رہے ہوتے ہیں زمین میں تو وہ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے، ایک مائکرو چپ کی طرح، لیکن اس کے اندر درخت کی پوری زندگی کی جو تقدیر ہے وہ سموئی بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح ایمان جو ہے بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بیج ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن جب یہ یقین کے ساتھ اندر دل میں سمایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی جڑیں بھی اور شاخیں بھی پھلنے پھولنے لگتی ہیں اور ہر طرح کے نیک اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں، کیونکہ پھر انسان اللہ رخ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا انی وجہت وجہی للہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی بھی کام اس کو اللہ کی خاطر کرنا پڑے وہ خوشی سے کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، چاہے وہ انسانوں کی خدمت ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں نا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نکلے ہوئے اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، جیسے مثلا یہاں پر آپ آ رہے ہیں، الہدا میں آ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ کو کوئی ایک کام کرنا پڑتا ہے، کبھی دوسرا کرنا پڑتا ہے، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. یعنی آپ کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ کے رولز چینج ہوتے رہتے ہیں. چلیے یہ تو ایک سیکنڈری کام ہے نا. جو ایک پرائمری رول ہے آپ کا بینگ اے وومن، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے رولز کتنے چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی آپ ایک بیٹی ہیں، کبھی بیوی ہیں، کبھی ماں ہیں، کبھی ایک بہن ہے، کبھی کوئی اور رشتہ ہے. تو اس میں زندگی کے جس حصے میں، اور کبھی آپ نانی دادی بن جاتی ہیں، کبھی اور بھی اس سے آگے، تو جتنے بھی آپ کو رول ملتے ہیں ان میں سے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتا ہے، جو بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، اگر وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خاطر ہو، تو یہی ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے اور ثمرہ ہوتا ہے، اور اسی پر انسان کے لیے اجر ہوتا ہے. پھر انسان کے اندر سے جلن اور کڑن ختم ہو جاتی ہے، حسد اور مقابلے بازی ختم ہو جاتی ہے، اور کمپیریزن ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ اس رول میں بھی، بیٹی کے رول میں بھی مجھے جو کچھ خدمت کا موقع ملا والدین کی، وہ اللہ کی خاطر تھا، اجر و ثواب کے لیے تھا. بیوی کے رول میں بھی جو مجھے اپنے فرائض پورے کرنے پڑتے ہیں وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اگر اللہ کی خاطر ہے. شوہر پہ احسان نہیں ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ کہا گیا احسان کرو، لیکن ہم احسان جتاتے نہیں ہیں. احسان اصل میں ہے کیا؟ اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن.
جس نے اپنا چہرہ یا اپنی ذات، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن ہے، یعنی جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں جو بھی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، جس بھی قسم کا کام اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ ہر کام کو، ہر رول کو اچھے سے، خوبصورت طریقے سے، بہترین شکل میں پورا کرنے کو اپنے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھتا ہے، اپنے لیے آنر سمجھتا ہے، لہٰذا وہ کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا، یہ کام تو بہت چھوٹا ہے، میری حیثیت کے مطابق نہیں، اور مجھے تو اس سے بڑا کوئی کام کرنا چاہیے، یہ مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، یہ مجھ سے کیا کام لیا جا رہا ہے، میری تو کوئی قدر نہیں ہے، اور والدین کے گھر میں تو میں ایک شہزادی تھی اور یہاں تو لا کے مجھے میڈ بنا دیا گیا اور مجھے رولنے کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ باتیں انسان نہیں سوچتا پھر، اور پھر حالات ایک جیسے بھی نہیں رہتے، یہ بھی یاد رکھیے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے انسان کے، یعنی ایک ہی رول میں، بیوی کے رول میں ہی یا ماں کے رول میں بھی آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور طرح ہوتی ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی کچھ اور طرح ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ میں نے یہ رول تو قبول کرنا ہے، یہ نہیں قبول کرنا، تو پھر آپ اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، انسان کو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں، کر سکتا، اور کچھ ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، کچھ سچویشنز کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے تو اس میں اجر ہی اجر ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے نا، سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، کوئی کسی چیز میں آگے ہے، کوئی کسی چیز میں آگے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، آپ کیا کرنے کے قابل ہیں، آپ میکسیمائزر کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی ان ساری قوتوں کو اللہ کی خاطر اچھے کاموں میں لگا کر اپنی آخرت کما جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ، ایمان کی شاخوں کا پڑھیے ذرا، دیکھیے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت سی شاخیں بیان فرمائی ہیں جو دراصل اعمال ہی ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ اعلیٰ شاخ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی درجات ہیں شاخوں میں یا کاموں میں، اور سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ خود لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور اس میں ادنا درجے کا کام کیا ہے؟ جیسے راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو ہٹانا۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک اعلیٰ ترین بتا دیا گیا، ایک ادنا بتا دیا گیا، ان دونوں کے درمیان جتنے بھی نیکی کے کام آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا پھر حقوق العباد سے ہو، اور اگر آپ ان کو گننے لگے تو تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی، اتنے کام ہیں، اتنے نیکی کے مواقع ہیں جو کرنے کے ہیں۔ جیسے حیا اور عاجزی جو ہے، یہ بھی ایمان کے شعبے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور عجز ایمان کی 2 شاخیں ہیں، یعنی ایک جھجک ہونا اور ایک عاجزی اور ایک ہمبلنس ہونا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی حیا اصل میں انسانی سیرت کی وہ خوبی ہوتی ہے، وہ خصلت ہوتی ہے جو انسان کو ان کاموں سے روک دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے ایز لانگ ایز انسان اپنی فطرت کو مسخ نہ کر دے۔ یعنی بہت سی چیزوں کا علم نہ بھی ہو تو آپ کے اندر کی حیا آپ کو روک دیتی ہے۔ مثلا کسی نے آپ سے کوئی کام کہا تو آپ اس کو چٹا سا جواب دیتے ہیں، کیا یہ حیا کا تقاضا ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ آپ کے اندر فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیں، اگر آپ کر سکتے ہیں مدد کر دیں، اگر نہیں تو کیا کریں؟ احسن طریقے سے قل لہم قولا کریما، اچھے سے بات کر لیں،
معذرت کر لیں، سوری کر لیں. لیکن حیا کا تقاضا کیا ہے کہ انسان دوسرے کا لحاظ رکھے اور پھر ایک ہمبل انداز بھی ہو. کر سکے تو بہت اچھا، وہ بھی کر کے بھی کوئی تکبر نہ کرے کہ میں نے تم پر احسان جتایا تھا، کیا تھا ایک. ہاں؟ اور وہ فرعون کا رویہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتائے تھے. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے اس کے اندر جس کا واقعی ایمان جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی انسان حیا کی وجہ سے انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو جاتا ہے اور برے اخلاق سے بچتا ہے. حیا ایمان سے ہے نا، حیا نہیں تو ایمان بھی کوئی نہیں. ایمان کمزور ہے تو حیا بھی کمزور ہے، حیا کمزور ہے تو اخلاق ہی کمزور ہے. اخلاق کے بھی اعلیٰ درجے پر نہیں، نچلے سے بھی نچلے پر ہیں. تو اہل ایمان کی نفسیاتی اور روحانی تربیت کے لیے خاص طور پر یہ حیا رکھا گیا ہے اور اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے. وہ آتا ہے نا کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تم سے حیا چلا جائے جو مرضی کرو. پھر یعنی ایک حیا کا مادہ انسان کے اندر اور جو ایمان سے پھوٹا ہے تو انسان بے شمار خرابیوں اور بد اخلاقیوں اور بد تہذیبیوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر اس میں خلل آ گیا نا تو بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کینے کا، بغض کا، حسد کا اور نفرت کا اور پھر ان ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جب دل میں ہوتی ہیں پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب آپ کو کسی سے حسد ہو جائے، جب آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے، بغض ہو جائے، کینہ ہو جائے، تو ہر وقت آپ انتقام لینے کی باتیں سوچتے رہتے ہیں اور اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں. حسد کی آگ کسی کو نہیں جلاتی، کرنے والے کو جلا رہی ہوتی ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بات اس نے کی تو میں نے کیا جواب دینا. سارا تانا بانا اسی میں گزرا. پھر یہ ہے کہ اچھا یہ جو حیا ہے پھر انسان کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی جنت میں رکھتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جنت میں داخلہ دلاتا ہے. اور سب سے زیادہ حیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام نہیں کرا. اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اس کا حق کیا ہے کہ انسان ایسی باتیں سوچے بھی نہ، کیونکہ ہماری سوچ تو اور کسی کو نہیں پتہ چلتی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اپنی سوچوں کی نگرانی کرو، اور پیٹ اور جو اس میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو. یعنی فاسد خیالات اور حرام غذا دونوں چیزوں سے بچو. اور موت کے بعد قبر میں جو تمہاری حالت ہونی ہے اسے یاد رکھو. تو جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کیا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر حیا اڑ جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب بھی دی ہے. اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ حیا کا اپوزٹ فحش ہے نا. جب انسان میں حیا نہیں ہوتا نا تو پھر فحش کلام ہو جاتا ہے، بےہودہ باتوں پہ اتر آتا ہے، بےہودہ اخلاق پہ اتر آتا ہے. یعنی اور وہ سب اس کو برا بنا رہے ہوتے ہیں نا. وہ ساری چیزیں اس کو اچھا، اس کا تاثر اچھا نہیں ہوتا اس کے بڑوں کے سامنے، اس کے چھوٹوں کے سامنے، اس کے برابر والوں کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش جس چیز میں بھی ہوگا اس میں بدصورتی پیدا کر دے گا. فحش جس چیز میں بھی ہوگا، چاہے آپ کی گفتگو میں، یعنی فحش سے مراد صرف گالیاں نہیں ہوتی. فحش سے مراد کوئی بدصورت بات، یعنی بد اخلاقی کی بات، لغو نہیں، بد اخلاقی کی بات. اور حیا جس چیز میں اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور اسی سے پاکیزہ زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور اس حیا میں حیات بھی ہے، یعنی انسان کے لیے زندگی ہے اور خیر اور بھلائی ہے. اور یہ ہمارے دین کی امتیازی علامت ہے. یعنی اس سے آپ کے دیندار ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک مسلمان اور دیندار، اور خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں، جو دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں، ان کو کتنا باحیا ہونے کی ضرورت ہے. یعنی
ایک شیخ کی میں سن رہی تھی ایک اسپیچ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دینے کے لیے گیا تو کوئی 500-600 خواتین تھیں، جس میں مسلم بھی، نان مسلمس بھی، اور بہت سے. تو سوال جواب کا ٹائم ہے، تو ایک بچی کہنے لگی، شاید نان مسلم تھی، تو کہنے لگی کہ یہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ان کو کنفائن کر دیا ہے اور مخصوص لباس پہننے کے لیے کہا ہے اور اس کو بہت سی چیزوں سے منع کر دیا گیا، اور یہ ڈسکریمنیشن وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ ابھی میں جواب دینے ہی لگا تھا تو ایک اور بچی ہاتھ کھڑا کیا کہ شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دیتی ہوں. تو اس نے کہا کہ میرے بالکل یہی خیالات تھے جو انہوں نے کہے ہیں، کہ جو بھی اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں اس عورت کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میری ہاسٹل میں تھی، اور میرے روم میٹ جو تھی وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنا حجاب کرتی تھی بلکہ اپنی نماز روزہ، اپنا عبادت اور اپنا اخلاق اس کا اتنا اچھا تھا. یعنی میں اس کے ساتھ روڈ ہوتی تھی لیکن وہ جواب میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتی تھی اور میری کیئر کرتی، میرا خیال رکھتی، اور اس نے کبھی مجھے ایک لفظ بھی تبلیغ نہیں کی تھی، کچھ نہیں کبھی کہا تھا. کہتے کہ اس کے اس اخلاق اور رویے کو دیکھتے دیکھتے میں مسلمان ہو گئی. اور پھر اب یہ جو میرا اٹائر آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. تو بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا پڑتا، آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اثرات دوسروں پر ظاہری بھی جاتے ہیں، دل تک جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، اسی لیے کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ جا کے لگتی ہے. تو جب آپ کا دل کسی چیز میں شامل ہو جاتا ہے نا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کسی سے نفرت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو دوسرے کو فوراً محسوس ہو جاتے ہیں. آپ کا رویہ کولڈ ہے، عدم تعاون کا ہے کہ میں نے نہیں کسی کی مدد کرنی، ہر کوئی اپنا کام خود کرے، تو یہ روڈ رویے بھی دوسروں کو محسوس ہو جاتے ہیں. تو جو دین جو ہے نا وہ صرف مکینیکل کام کرنے سے نہیں پھیلتا کہ ہم سبق یاد کر لیں اور ٹیسٹ دے دیں اور پھر اس کے بعد کریں جو چاہ کریں. نہیں، جب تک ہمارا رویہ اور اخلاق اچھا نہیں ہوگا نہ ہم اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا دعویٰ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ بنیادی اخلاق کی کمی ہے نا، ہیلپنگ نہیں ہے، آگے بڑھ کے مدد کرنے والے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرآن کی کاپی دے دیں گے تو دعویٰ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، دے دیں، ضرور دینا ہے، وہ بھی ایک کائنڈ جیسچر ہے آپ کا کہ آپ کسی کے لیے اپنا مال خرچ کر کے اس کو کچھ دے رہے ہیں. لیکن دس از ناٹ انف. اگر آپ جس چیز میں پیش کر رہے ہیں اگر وہی گندی ہے تو چاہے وہ سونے جیسی چیز اندر رکھی ہوئی ہے اس کی ویلیو وہ نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ ریپنگ پہ، ریپرز پہ اور پیکنگ پہ کتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. بعض اوقات اتنی کی چیز نہیں ہوتی جتنا اس کی ظاہریت پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور یہ سب ایمان سے تعلق رکھتی ہے. اصل بات یہ کہ ان کی جڑ نیچے ہے. یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے نا جیسر آپ کا اور رویہ اور آپ کا آؤٹ لک، اس کا تعلق چاہے آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کی گفتگو ہو، چاہے آپ کے دیکھنے کا انداز ہو، چاہے آپ کے معاملات ہوں، ان سب کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. تو کسی دھوکے میں نہ رہے انسان، یہ سب کچھ کرتے ہوئے دھوکے میں نہ رہے کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اور میں نماز تسبیح ہر وقت کرتے رہتی. وہ پھر بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد تک پڑھتے ہیں، لیکن دل کے سخت اور انتہائی کنجوس اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. تو یعنی صرف ظاہری اعمال کچھ نہیں ہے جب تک کہ ان کا کنیکشن دل کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ نے پوچھا کیا حیا کا تعلق دین سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حیا تو دین ہی کا نام ہے. یعنی ہمارا دین یعنی الدین کلو. اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی حیا زیادہ ہوگی، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا ہوگی تو گناہ کرنے سے شرم آئے گی، اور پھر ایسے لباس پہننے سے بھی شرم آئے گی کہ جس سے منع کیا گیا، ایسی گفتگو کرنے سے شرم آئے گی جس کو ناپسند کیا گیا. تو بہرحال اگر
ایمان مضبوطی کرنا چاہتے ہیں تو پھر حیا مضبوط کرنی ہوگی، اور حیا انٹر ریلیٹڈ ہے نا آپس میں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ البزازۃ من الایمان، سادہ زندگی جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. سادگی جو کہ اب مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ختم ہو گئی ہے، جس کا مظاہرہ آپ شادیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فنکشنز اور لباس اور ہمارے لین دین اور رکھ رکھاؤ، یعنی پوری زندگی کا یوں لگتا ہے کہ مرکز ہی ایک چیز ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یوم نمائش ہے کوئی، جس میں صرف دکھاوا ہی دکھاوا مطلوب و مقصود رہ جاتا ہے، چاہے ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، اور کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتا کہ ان رسموں کو کسی طرح ختم کریں یا پیچھے ہٹیں. مقابلے پر رشتہ داروں سے مقابلہ اور لوگوں سے مقابلہ. تو سادگی سے مراد کیا ہے؟ سادگی سے مراد نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، ضروریات کو کم کرنا ہے، جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ قناعت کرنا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس کی تمنا نہیں کرنی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جو قارون کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا، یہ تمنا نہیں رکھنی. تو نفس کو بے جا خواہشات سے روکنا اور کم سے کم سامان زندگی رکھنا، یعنی ضرورت کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں ہماری ضرورت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں جو ہوتی ہیں صرف خواہش ہوتی ہیں یا صرف عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو سادگی کا کلچر اپنانا ہے نا، یعنی سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ اس کا تعلق جو ہے ایمان سے اور ایمانی کیفیت سے ہوتا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز پھر کچھ اور ہوتی ہیں، آپ کا مال کسی اور چیز پر لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کا لائف سٹائل بدلتا ہے. آپ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالتے ہیں تاکہ ضروری کام کر سکیں، اور پھر آپ بناوٹی انسان نہیں رہتے، آرٹیفیشل نہیں رہتے، بلکہ آپ ایک جینون ایکچوئل پرسن ہوتے ہیں کہ آپ ہیں کون. اور حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو ان کو فرمایا کہ عیش و عشرت کی حالت سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں بسر کرتے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی، اور صحابہ کا طرز عمل بھی یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، کسی درخت کے نیچے لیٹ کے آرام کر لیا کرتے تھے ان کو. اور اب سادگی نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ہمارے جو ریسورسز ہیں، ایک ایک شادی پہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، یعنی صرف ایک دن کے ڈریس کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے، کیسے حساب دیں گے؟ یعنی ساری زندگی کا لباس ایک طرف اور اس شادی کے دن کا ایک جوڑا، پھر ایک جوڑا بھی نہیں، ایک شادی کے دن کا جوڑا ہے، ایک ولیمے کے دن کا جوڑا ہے، اور پھر ایک پارٹیوں کے جوڑے ہیں، اور ایک کے اوپر ایک جو ہے چمک دمک، اور یہ سب اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہی. حالانکہ دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا کہ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے. یعنی یہ ہم ایک بعض اوقات ہم وہ ہوتے نہیں جو ہم بن کے دکھا رہے ہوتے، تو دوسروں کو ایک طرح سے دھوکے میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دھوکا کیا ہے کہ پھر ہم ان چیزوں میں اتنا وقت اور مال اور سرمایہ ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس عمل کرنے کی فرصت ہی نہیں رہتی. جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. دنیا میں کتنے فیصد آبادی ہے جن کو صاف پانی نہیں ملتا، جن کے پاس پانی ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس. ایک دن چند گھنٹے پانی نہ ہو تو آپ دیکھیں زندگی کیا ہو جائے. جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، ایک دو نہیں، کروڑوں میں ایسے لوگ بستے ہیں. لیکن جن کے پاس ہے ان کی ساری مصروفیت اپنی دولت کی نمائش پر ہے، اور جن کے پاس نہیں ان کے لیے سوچنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہے. فرصت ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، دیکھ ادھر سے منہ ہی موڑا ہوا ہے کہ نہ ہی نظر آئے اور نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے. لیکن مومن تو ایسا نہیں ہوتا. مومن صرف اپنے لیے تھوڑی جیتا ہے، مومن تو دوسروں کی فکر کرتے ہوئے جیتا ہے. پھر اسی طرح ایمان کا تعلق امانت داری سے ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں ہے.
پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان حسن العہد من الایمان، گزرا ہوا اچھا وقت یاد رکھنا ایمان میں سے ہے. سبحان اللہ، اچھی یادیں ان کا ذکر کرنا کہ میرا فلاں ٹائم فلاں کے ساتھ فلاں کی کمپنی میں بہت اچھا رہا، جو عزیز پیارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہماری میموریز ہیں کبھی بیٹھیے ان کا ذکر کرنا. تو حسن العہد من الایمان. پھر افضل الایمان الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور عفو درگزر سے کام لینا، یہ افضل ایمان ہے. اچھا، لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کوئی فریق معاف ہی نہیں کرتا نا. یعنی ایک زیادتی کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے اب میری باری کب آئے گی کہ میں اس سے بدلہ لوں، اور پھر وہ دل میں رکھ بیٹھتا ہے. یعنی اس کو کینہ کہتے ہیں. ایک دن شاید آپ میں سے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کینہ اور بغض کا کیا فرق ہے، تو اس میں الحمدللہ میں شرح صدر ہوا کہ کینہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی دل میں کسی کے لیے ایسی نفرت کہ جس سے بدلہ لینے کا آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کب وقت آئے تو میں اس کو مزہ چکھاؤں. پھر اسی طرح اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا، یہ نصف ایمان ہے. اسباغ الوضوء شطر الایمان، الطہور شطر الایمان. یہ تو حدیث سب نے پڑھ رکھی ہوگی نا، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. پھر اپنے ساتھی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو. یہ تو اتنا سخت کرائٹیریا صحیح بخاری میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے، ہمارے دوہرے معیار ہوتے ہیں. ہم لینے کے ہمارے پیمانے اور ہوتے ہیں، دینے کے کچھ اور ہوتے ہیں. اپنے حقوق ہمیں خوب یاد ہوتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. پھر اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. 3 خصلتیں جس میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. وہ کسی انسان سے محض اللہ کی خاطر محبت کرے. وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جبکہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. پھر اسی طرح تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا. وہ ایک شخص جس نے ایک درخت شاید کاٹا تھا کہ لوگوں کے رستے میں آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا گیا. اس نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اس کی. تو یہ سارے کرنے کے کام ہیں ایمان کو سٹرینتھن کرنے کے لیے اور ایمان کا اظہار کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ دل کے اندر محبتیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنی محبتوں کو بھی چینلائز کرنا کہ کس کس چیز سے محبت کرنی چاہیے اور کس چیز سے محبت نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہوتی. اپنے خول سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں. بھئی کیوں سینسیٹیو ہیں آپ اتنے؟ کس نے کہا آپ اتنے سینسیٹیو ہو؟ یہ عیب ہے، یہ ویکنس ہے، یہ کمزوری ہے. مومن تو مضبوط ہوتا ہے. یہ عذر ہر وقت تراشتے رہنا میں سینسیٹیو ہوں سینسیٹیو، بھلے ہوں پھر آپ بھگتے ہیں اپنے آپ کو. کس کا نقصان کر رہے ہیں اتنے سینسیٹیو بن کے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہ کریں. پھر کچھ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. ان کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، حتیٰ کہ ہسبینڈ بھی اگر کچھ کہہ دے تو اس سے بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں.
اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ بس کوئی ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، ان کو کچھ کرنے نہیں دیتے، ان کو کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، اوور پروٹیکٹیو. تو ان ساری محبتوں کو چینلائز کریں. آپ دیکھیں کہ کہاں کون سی محبت آپ کو کمزور کیے ہوئے ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ اور کر نہیں پا رہے. یعنی اب بعض اوقات گھروں کی محبت، کچھ خواتین گھروں سے اتنی محبت کرتی ہیں تو سورۃ توبہ میں اس کا جواب آ گیا نا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اگر وہ تمہارے گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تو پھر اسی طرح یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اس کے اندر کا بت کون سا ہے نا، اس کے اندر کا اجل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ اور کر نہیں پا رہا، اس سے اہم کام جو اسے کرنے چاہیے کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. کچھ لوگوں کو اپنی پوزیشن اور اپنے عہدے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ریٹائرمنٹ اور یہ ساری چیزیں دوسروں کی زندگی میں جو آتی ہیں وہ عبرت کا سامان ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر انسان کس لیے فخر اور غرور کرے یا ان چیزوں کے پیچھے کیوں اتنا بھاگے، جبکہ یہ وقتی طور پہ عارضی امانتیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے اپنے کام سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی ایسی محبت جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے کام سے بڑھ جائے اور ان چیزوں سے روک دے. اللہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے سے یا پھر دین کی خدمت کرنے سے جو چیز رکاوٹ بننے لگے، سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اجل، یعنی وہ جو بچڑا بنی اسرائیل کا تھا نا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، وہ اجل بن گیا ہے. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم اپنے محبتوں کا جائزہ لیں، اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی خواہشات کو پرکھیں، کس کس چیز کی خواہش ہے میرے دل میں. اگر کوئی آپ سے اچانک سوال کرے کہ آپ اپنی نمبر 1 خواہش بتائیں تو کیا بتائیں گے آپ؟ جی تجویز ٹھیک ہو جائے. آج کل یہ خواہش نمبر 1 ہوگی، بہت اچھی خواہش ہے. اچھا بعض اوقات تو ہم بکھلائی جائیں گے، اچھا وہ کون؟ جی یعنی ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، ہم کئی خواہشوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن خود بھی پتا نہیں ہوتا. تو وہ چیز جو بات الحمدللہ جی، تو اس میں لیکن ہوتا خواہش وہ قوت ہوتی ہے نا پھر کہ جو جس کے پیچھے لگ جاتا ہے انسان، پھر وہ پھر ایسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی انسان کو، اس کے لیے ہر وقت سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کون سی سوچ ہے کہ وہ کون سا خیال ہے جو بار بار آپ کے دل میں آتا ہے، اس کو بھی انالائز کریں. یعنی کس چیز کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں. اسی طرح کرنے کے کام میں یہ کہ جو بھی کریں اللہ کی خاطر کریں. پھر یہ ہے کہ ایمان کا ایک تقاضا خشیت الہی بھی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہو، گناہ کے بعد ندامت ہو، توبہ کی کثرت ہو. وہ میں نے کہا تھا نا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. یعنی قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے اعمال نامہ تو اس میں استغفار کتنا ہے، روز کتنی دفعہ کرتے ہیں، کب کب کرتے ہیں، کیا بار بار پلٹتے ہیں یا بس. پھر اسی طرح نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور شکر کیسے ادا کرنا؟ ہاں مثلاً اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرے، شکر کیسے ادا کرے گا؟ سب سے پہلے زکوٰۃ دے گا. کچھ لوگ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا نام نہیں لیتے. ٹھیک ہے، اللہ نے اچھی صحت دی ہے تو کیا کرے، نماز اچھے سے پڑھے. سب سے پہلے تو نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز، کیونکہ اگر اس میں کمی ہے تو آپ کچھ لوگوں کو نماز کا صرف آدھا ثواب ملتا ہے، کچھ کو صرف 9واں حصہ ملتا ہے، کچھ کو 10واں حصہ ملتا ہے. تو اپنی نمازوں کو درست کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
शुक्र की बात हो रही थी, मसलन ईद उल फितर है तो कैसे शुक्र अदा करें? अब आपका जवाब क्यों नहीं? जवाब होना चाहिए, आप तो अभी शुक्र करने वाले थे। फितराना दे, यस। जिसने फितराना नहीं दिया ना, उसने ईद का शुक्र अदा नहीं किया उस खुशी का, ठीक है? अच्छा, और अगर बकरा ईद हो तो फिर क्या करें? अब जवाब आ गया। अब ये सोचने का तरीका है, ठीक है? शुक्र, हम ना शुक्र को बड़े शुक्र शुक्र शुक्र, बस अल्लाह तेरा शुक्र है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। नहीं, हम अपने अमाल पे नजर डालें कि हमने वाकई शुक्र अदा किया है, वो काम किया है जो इस मौके के मुताबिक था। अच्छा, औलाद मिली है तो अब क्या करें? अकीका करें, अब भूल गए सबक। अकीका करें, जिसने अकीका नहीं ना किया उसने शुक्र कोई नहीं अदा किया, ठीक है? यानी सिर्फ ये कि खुश होना उसे देख देख के अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बेटा दिया, ये काफी नहीं है, ठीक है? वो शुक्र का सिर्फ 1% है, यानी एक हिस्सा है। जो अल्लाह ने दिया ना, उसके बाद जो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, वो पूरी करो, तब समझेंगे कि तुमने वाकई शुक्र अदा किया। इसी तरह अगर निकाह किया है तो क्या शुक्र अदा करें? मैं वलीमा करे, वलीमा करे। जी जी, समझ नहीं आया। मुंह दिखाई से अच्छा नहीं, वो तो बंदे का शुक्र है ना, वो तो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि दीन के जितने भी अहकामात हैं उनको अपने वक्त पर अदा करना, जिस मौके की मुनासबत से वो। अब आप देखिए कि लोग माल आ जाता है, ज़कात नहीं देते, हज भी नहीं करते, हज के बारे में सोचते भी नहीं है कि उनके ऊपर फर्ज हो चुका है, उन्होंने करना है। ये क्या शुक्र, ये शुक्र अदा करना है? नहीं। फिर इसी तरह जिस मौके पर कोई चीज आपको मिली है तो फौरन सोचे इस मौके के लिहाज से मेरे करने का काम कैसे क्या है। अच्छा, आपको कुरान की नेमत मिली है, अब इसका शुक्र कैसे अदा करना है? इस पर अमल भी करना है, पढ़ते भी रहना है और इसको आगे बढ़ाना है। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सब्र भी ईमान का हिस्सा है ना, ठीक है ना? ईमान की शाख है, शाखों की बातें हो रही है ना, इसलिए मैं उसको अमली पढ़ने को, मैं सारी हदीसें आपको पढ़ के सुना दूं, लेकिन अमली जिंदगी से रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो चीज हमारे अमल में नहीं आती तो फिर वो अकीदा सिर्फ एक इल्मी सब्जेक्ट के तौर पर ही हम पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक हमारी अमल से है, ठीक है? क्योंकि ईमान में अमल दाखिल है, ठीक है? फिर अल्लाह की तकदीर पे सब्र करना, अल्लाह ने जो चीजें, कुछ चीजें हम करना हो, हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं वो नहीं होती, सब्र। कुछ चीजें हम नहीं देखना चाहते, हो जाती, सब्र। हम्म? तो अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह की रजा पे राजी, और लोगों को उनके मकाम पर रखना, ये भी सब्र का तकाजा करता है, ठीक है ना? अब मसलन एक हस्बैंड है, आपके हुकूक पूरी तरह नहीं देता, लेकिन अल्लाह ने उसको आपका हस्बैंड बना दिया है ना, अब इसको हस्बैंड समझ कर उसको इज्जत देना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये भी सब्र है ना। सब्र होगा तो आप ये काम करेंगे। इसी तरह बच्चा, अगर बीमार बच्चा पैदा हो गया है तो उस पर सब्र है, तकदीर का एक हिस्सा है। इसी तरह अगर आपको कुछ नेमतें मिली, इल्म मिला है, कोई डिग्री मिली है, कोई अच्छी जॉब मिली है, अच्छा घर मिला है कुछ, तो अब क्या है कि कसरे नफसी से काम लेना, हम्बल होना, तवाज़ु इख्तियार करना, ना कि दूसरों के ऊपर बोस्टिंग करना, फख्र और गुरूर शेखी करना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इन इन मनफी जज्बात को कंट्रोल करना जो है, ये भी सब्र से ताल्लुक रखता है। तो यह है कि ईमान की जो शाखें हैं इन पर अमल करके अपना जो इस्लाम है और ईमान है उसकी तकमील करनी चाहिए हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह को दोहराते रहना चाहिए, कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हर मामले में रुजू करना चाहिए। गलती हो जाए, जो कि होती है हमसे, हम से हर एक से, उस पर तौबा इस्तगफार करे और इंसानों से भी सॉरी कर ले कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। किसी को इंतजार कराते रहे, वादा करके तो पूरा ही नहीं किया, कोई कमिटमेंट करके निभाई नहीं, तो उसमें पे सॉरी करना, दूसरे से के साथ उसका जिक्र करना,
پھر اسی طرح صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا رہے انسان، پھر سخاوت اور ضیافت کرتا رہے. پھر اسی طرح رمضان آ گیا ہے تو اس سے متعلق جو عبادات ہیں، چاہے اعتکاف ہے، چاہے شب قدر ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح بدعات سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا، مرنے کے بعد اپنی میک شور کرنا کہ ہماری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہو، اس میں کسی کا حق نہ مارنا. پھر اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم کروا دینا، اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، بری باتوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر اسی طرح حلال کمائی کا اہتمام کرنا، حرام سے بچنا، دولت کو اچھے کاموں میں لگانا، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا. پھر اسی طرح لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، نہ انٹینشنلی اور نہ ان انٹینشنلی. اگر کسی کو پہنچ جائے تو اس سے معافی مانگ لینا، سوری کر لینا. لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالنا. آپ دیکھیں ایمان کا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جا رہے ہوں گے نا تو کوئی پتھر آ گئے تو میں اس کو ہٹا دوں گی تو میں نے ایمان مکمل کر لیا. نہیں، بعض اوقات ہم لوگوں کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں، کاموں میں روڑا اٹکاتے ہیں. اور ورک پلیس پر اس کا کس قدر لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے نا، کہ آپ بعض اوقات کام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم بیک ہوم ہمارے ملک کا حال کیا ہے. ایسا نہیں کہ سارے لیڈر کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ سنسیئر ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کرنے نہیں دیا جاتا، ان کے کاموں میں روڈ. اگر کوئی آنےسٹ آفیسر ہے تو اس کو آنےسٹ رہنے نہیں دینا چاہتے، اس کو کام نہیں کرنے دیتے. تو یہ بھی اذیت کی ایک بہت بڑی شکل ہے. ان چیزوں کو بھی ہٹانا چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں کام اور یہ نہیں کر سکتا. نیت سب نیکیوں کی رکھنی چاہیے اور سب برائیوں سے بچنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جتنا جس کے اندر عمل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان میں درجہ زیادہ ہوگا. اور کچھ لوگوں نے بڑی مشکل حالات میں اپنے دین کو قائم رکھا ہے، لیکن ان کے شاید یہ سارے اعمال ان کی زندگی میں نہ ہو، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کو تھام لینا ہی ان کے لیے بہت بڑی مشکل تھی. مثلا حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت آسیہ. آج صبح بھی میں اس بات پہ غور کر رہی تھی حضرت آسیہ کی زندگی پر. ہمیں سے اکثر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارا شوہر نہیں اچھا. حضرت آسیہ سارے اپنے معاشرے اور ٹرینڈز اور طریقہ کار ان سب سے ہٹ کر ایک اور ہی لائن پر چل پڑی تھی، اور وہ ایمان کی راہ تھی. آڈز میں تھی نا، آڈز میں سے تھی، معاشرے کی رو میں نہیں بہی. دنیا میں ہر نعمت تھی ان کے پاس لیکن ان کی نظر میں کچھ نہیں تھی. وہ انہیں آخرت میں اللہ کے قریب گھر چاہیے تھا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو انہوں نے یہ جتنے کام میں نے اوپر بتایا ان میں سے شاید کچھ بھی نہ کیے ہوں، یا اللہ جانتا ہے کیا کیا اور کیا نہیں، لیکن ان کے لیے صرف ان کے ایمان لانے پر ان کو جتنی اذیتیں سہنی پڑی اور انہوں نے صحیح کمپرومائز نہیں کیا. اللہ نے ان کا نام قرآن میں، ان کا ذکر قرآن میں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عورتوں میں سے کامل ترین عورتوں میں شامل کیا. اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. تو بعض اوقات اپنا ایمان بچانا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ تھی چند باتیں ایمان کی شاخوں کے حوالے سے. انشاءاللہ ایمان سے متعلق چند اور اہم باتیں بھی آپ سے کروں گی. اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے ہم کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی فرمائیے. استاذ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی ہاں. کچھ اچھے کام ہوتے ہیں وہ نفس کو مرغوب ہوتے ہیں، جی اچھے ہاں. کام تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. جی
تو ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہمیں اس میں مزہ آتا ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو اس دن بھی میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ اذا سرت کا حسنت کا، تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی نیکی خوش کر دے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں یا آپ کچھ کام کر کے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو وہ ایمان کی علامت بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ نفس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آئی، اگر آپ صرف نفس کے لیے کر رہے ہوں گے نا، تو کوئی رکاوٹ پیش آئی تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ اس کام سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ میں نہیں کرتی، میرے لیے مشکل ہے، کرنا خوشی کی بات ہے لیکن اس حال میں اس کنڈیشن میں نہیں کروں گی۔ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں نا اور مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ ہر حال میں کرتے ہیں اس کو، حضرت آسیہ کی طرح ہر حال میں، مشکل سے مشکل حالات میں۔ جی پیچھے جی ہاں، جی یہ تو بہت ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ جس کام کا آپ کو کرنے کا شوق ہو وہ آپ کو کرنے کا موقع بھی مل جائے۔ استاذہ جی ایک جیسے حرام کو حرام سمجھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو حلال نہ سمجھا گیا، اور حلال جو ہے اس کو حلال سمجھنا بھی، جیسے کچھ بہت سارے لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پر، تو اس کو ڈینائی کرتے رہنا کہ نہیں یہ کام نہیں جائز، یہ نہیں چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی ہاں، جس چیز کو شریعت نے رخصت دی ہے اس کو دل سے برا سمجھنا یہ درست نہیں، یہ ایمان کے منافی ہے۔ باقی ان کے جو سوشل میٹرز ہیں، یعنی کہ معاشرتی حالات کیا ہیں، کیا ضروریات ہیں، کیوں ہو رہا ہے وہ سب کچھ، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اصولی طور پر دوسری شادی کو برا سمجھنا یہ درست نہیں۔ یعنی یہ ہر عورت کے اندر یہ غیرت ہے کہ اس کو اپنے شوہر میں کسی اور کو شریک کرنا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے، اس کے لیے، مردوں کے لیے اگر سرحدوں پہ جہاد ہے تو عورت کے لیے گھر کے اندر یہ بہت بڑا جہاد ہے اگر ایسی کسی سچویشن کو ایکسپٹ کرنا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کام ہی غلط ہے اور یہ ہے ہی درست نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ استاذہ جی ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، جی جیسے نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ایک خوشی بھی ملتی جاتی ہے، جی ہاں، لیکن مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ مجھے خوشی واقعی اس بات کی ہے کہ میں نے نیکی کی، یا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ چیز مجھے نہ بڑا بعض دفعہ پریشان کر دیتی ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، بس یہ کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اور اس میں ایک فائن لائن ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے خود کو۔ جی کام واقعی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم تکلیفوں کو بہت آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، جی ہاں بالکل، اور اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اور استقامت بھی ہوتی ہے نا جی اس میں، پھر یعنی کہ ایک مستقل مزاجی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کی کنڈیشنز میں وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں اس آپ۔ میں گلے شکوے نہیں ہوتے، میں نے یہ نہیں، کیا تو اس نے یہ نہیں کیا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، 1 منٹ اوپر ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔